أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. ایمان کامل رکھنے والوں کی صفات پہلے بیان فرمائی. تائبین، عابدین، حامدین، سائحین، راکعین، ساجدین، یہ سب صفات ہیں. اخیر میں فرمایا یہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اور حدود. ہر چیز کا حق بتلایا ہے اسلام نے. مثال کے طور پر ماں باپ کا کیا حق یہ بھی بتلایا. اولاد کے ذمے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں یہ بھی بتلایا. شوہر کے ذمے بیوی کا کیا حق ہے، بیوی کے ذمے شوہر کا کیا حق ہے. انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں کا کیا حق ہے. حقوق سے دین بنتا ہے. ہر حق والے کا حق دینا. وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو. مثال کے طور پر لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق.
حضور نے فرمایا تمہارے پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی بجا لاؤ، تمہاری زوجہ کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی بجا لاؤ، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اس کا بھی حق ہے، وہ حق بھی ادا کرو، آپ کی ذات کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرو۔ اور ذات کا کیا حق؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا، کیونکہ صحت اگر بدن میں ہوگی تو عبادت کر سکے گا، بیمار ہو جائے گا عبادت سے محروم ہو جائے گی۔ وقت پر اس کو کھانا دینا، وقت پر پانی دینا، وقت پر اس سے کام لینا، یہ سب سکھایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو آرام بھی کرنا ہے، یہ بھی جسم کا حق ہے، اور کچھ جاگنا بھی ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حدیث شریف میں ایک تفصیلی جوان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، نوجوان صحابی ہیں، اور نوجوانی میں عبادت کا بہت شوق، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانی ہو اور آدمی عبادت کرے، حالانکہ یہی زمانہ کام کرنے کا ہے، عبادت کا یہی زمانہ۔ بوڑھا ہو جائے گا تو اتنی محنت تھوڑی کر سکے گا۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی۔ جوانی کے اوقات عبادات میں لگانا، اللہ کے راستے میں لگانا، جہاد میں لگانا۔ آج کل جہاد کا مسئلہ چل رہا ہے، کیوں ایسی بات چھیڑی گئی؟ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت جہاد میں اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ جواب دیا، دہشت گردی ختم کرنے کا نام جہاد ہے۔ جو ظلم بڑھ جائے نا تو وہ ظلم کا مقابلہ کرنا، بیٹھے نہیں رہنا، کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ پہلے قانون کی جکڑ بندیاں آتی ہیں، جب قومیں تنزل پذیر ہوتی ہیں پہلے قانونی کارروائیوں سے گزارا جاتا ہے، ان کی پہچان مٹا دی جاتی، پھر قانونی کارروائی کے بعد ان کو ہجرتی کہہ دیا جاتا، اور اس کے بعد پھر ان پر ظلم ہوتا ہے، اور وہ ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ روہنگیا مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہے دیکھیے ذرا، فلسطین میں کیا حال ہوا ہے دیکھیے ذرا۔ بہت آسان جواب دیا ہے میں نے، دہشت گردی جہاں ہو رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے محنت کرنے کا نام جہاد ہے، یعنی ظلم کو مٹانے کے لیے آدمی کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو فرمایا وہ عبادت کے بڑے شوقین تھے، شادی کر دی ابا جان نے۔ ایک ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کی اولاد کے سلسلے میں،
پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، پڑھنے لکھنے کے لائق ہو تو اس کو دینی دنیاوی اچھی تعلیم دینا، اور اخیر میں جب وہ بالغہ ہو جائے تو اس کی شادی کر دیں۔ یہاں حقوق پورے ہو جاتے ہیں، اب وہ اپنی زندگی گزارے۔ حضرت عمرو بن عاص بڑے سیاسی اور بہت ماہر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہے۔ شادی کر دی، ایک عرصے کے بعد بہو سے پوچھا میرے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں؟ جواب دیا وہ قریب آئیں گے تو شکایت ہوگی، وہ آتے ہی نہیں ہے، شکایت کا کیا سوال ہے؟ تو کرتے کیا ہیں؟ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، باقی اوقات میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کو مجھ سے کوئی رغبت ہی نہیں، ہوئی شادی نہیں ہوئی سب برابر۔ اچھا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ شکایت کی، شکایت بھی ایسی کہ یوں نہیں کہ تمہارا لڑکا بیکار ہے، بلکہ یوں کہا کہ بڑا عبادت گزار، بڑا شب زندہ دار، بڑا روزہ دار، اس طرح سے شکایت بھی کی تو تعریف کے انداز میں کی۔ شوہر کا بڑا حق ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دی کہ اس طرح سے کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمرو۔ فرمایا اچھا میں آتا ہوں۔ حضور تشریف لے گئے، بیچ میں تکیہ، ادھر گدا رکھا ہے، ایک طرف وہ بیٹھے ایک طرف سرکار بیٹھے۔ کیا معمول ہے بھائی؟ دونوں طرف کی بات سننی چاہیے۔ سرکار حاکم بھی ہیں، سرکار منصف بھی ہیں، سرکار قاضی بھی ہیں، سرکار عادل بھی ہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں طرف کی باتوں کو سنتا ہے قاضی۔ سنی بات، کیا معمول ہے؟ تو معمول بتلایا، فرمایا شادی کی ہے تو بیوی سے کوئی رابطہ کیوں نہیں؟ حضرت عبادت سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اس کو دیکھو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا معمولات بیان کرو۔ فرمایا دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات ہوتے ہی عبادت میں لگ جاتا ہوں، صبح ہو جاتی۔ فرمایا عبادت کا جذبہ تو تمہارا اچھا ہے، لیکن دین حقوق کی ادائیگی کا نام، ایک حق ادا کر رہے ہیں تو دوسرا حق چھوٹ نہ جائے، سب کو بیلنس کر کے چلنا، یہ دین ہے۔ بندوں کے حق ایک طرف ادا کرنا، ایک طرف اللہ کا حق ادا کرنا، اس کو بیلنس کر سکے آپ تو دین ہے۔ اچھی بات ہے حضور، تو اب بیلنس کا کیا طریقہ ہو؟ فرمایا بیلنس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیوی کو بھی وقت دیں اور عبادت کو بھی وقت دیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اور رات کو جتنا قرآن اترا ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اور دن کو روزے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے وہ کرتا ہوں، اور دن میں بھی میرا نمازوں کا تلاوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دن روزے مت رکھو، 3 دن روزے رکھو، ایام بیض کے روزے، 13واں چاند، 14واں چاند، 15واں چاند، اس کو ایام بیض کہتے ہیں، اس میں روشنی ہوتی ہے رات، اس کا نام بیض رکھا۔ فرمایا 3 رات
3 دن اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب ملے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ 3 روزے رکھیں گے 30 روزوں کا، اور پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ یہ آسان راستہ۔ لیکن حضور طبیعت اتنی مچل جاتی ہے کہ روزے کے بغیر چین نہیں آتا، تو آپ کیا کریں؟ لاسٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم داؤدی رکھو۔ چلو اب تم نہیں مانتے، صوم داؤدی رکھو۔ صوم داؤدی کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ لگاتار روزے رکھنے سے ایک طبیعت بن جاتی تو آسان ہوتا ہے، ایک دن روزہ تو روزے کی طبیعت بنی، ایک دن افطار تو افطار کی طبیعت بنی۔ یہ زیادہ مجاہدہ ہے بنسبت روزانہ روزے رکھنے۔ بہت مشکل سے مانے اس پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، 6 مہینے کے روزے، 6 مہینے کا افطار۔ اس پر راضی ہوئے۔ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کہا قرآن کریم بس روزانہ ایک ختم کرتا ہوں، جتنا اترا ہے۔ فرمایا نہیں، 7 دن میں ایک مرتبہ قرآن شریف ختم کرو۔ علماء نے لکھا ہے کتنے ٹائم میں کم سے کم قرآن ختم کرنا چاہیے۔ غیر مقلدین کی رائے تو یہ ہے کہ 3 دن سے کم کے اندر قرآن ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو 3 دن میں قرآن کریم ختم کرنے کا لاسٹ حکم دیا ہے۔ لیکن فقہائے احناف کی رائے یہ کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنا قرآن کریم ختم کرے اور کتنا پڑھے۔ روزانہ کوئی ایک قرآن ختم کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے۔ کچھ حضرات 7 دن میں ایک قرآن کریم ختم کرنے کی طرف گئے، اس لیے کہ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں۔ کچھ حضرات 3 دن میں ختم کرنے کے قائل ہوئے، کچھ 1 مہینے کے اندر روزانہ ایک پارہ پڑھے گا تو وہ 1 مہینے میں ایک قرآن کریم مکمل کرے گا۔ کچھ حضرات نے کہا بھائی اس سے بھی کم اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو اس کے اندر ختم کرے، اور نقشبندیہ میں 1 پارہ کم سے کم ہے، لیکن ابھی ہم نے اس کو کم کیا اور کم کر کے حفاظ کے لیے 1 پارہ رکھا ہے، اور غیر حفاظ کے لیے آدھا یا پاؤ پارہ رکھا ہے۔ اس کو روزانہ معمول کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ سب باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ سرکار مصلح ہیں، اصلاح کریں گے، اور کس کی اصلاح کریں گے؟ غیر مسلم بھی کوئی کام غلط کرے تو نبی اصلاح کرے۔ ایران کے بادشاہ نے حضور کا خط چاک کر دیا اور 2 داڑھی منڈے اور بڑی مونچھ والے حضور کے پاس بھیجے کہ یہ جس نے خط بھیجا اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب جب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو تھر 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 کانپ رہے، وہ کیا گرفتار کریں گے؟ کہاں سے آئے؟ کسرا ایران نے بھیجا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا شکل بنائی ہے تم نے؟ دین والوں کی تو داڑیاں ہوتی ہے، مونچھ کم ہوتی ہے، داڑھی زیادہ ہوتی ہے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وحشت زدہ چہرہ لے کے آئے، ڈانٹا ان کو۔ عجیب دین ہے تمہارا۔ وہ بات کے گرفتار کرنے آئے، وہ تو ہبا منصورہ ہوئی۔ وہ کیا حضور کو گرفتار کر؟
غیر بھی کوئی کام غلط کرے تو حضور اس کو بھی اصلاح کر. جب مکی زندگی میں ایک صاحب کا پیسہ ابو جہل نے دبا لیا تھا، دیتا نہیں تھا، جیسے کہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ عرب والوں کا پیسہ کہا تم امی ہو، تم کو واپس پیسہ کرنے کا ہماری کتاب میں نہ لکھا ہے، لینے کا لکھا ہے، دینے کا نہ لکھا ہے. ارے بھائی تم نے لیا ہے امانت کے طور پر رکھنے کے لیے، آپ کے پاس دیا تھا، آپ واپس نہیں دے رہے مجھے. ابو جہل نے صاف منع کر دیا، تم نے کب رکھا تھا پیسہ اور کیسا رکھا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑتا. مکے کے سب سرداروں کے پاس گیا بیچارہ، میرے پیسے دلا دے یار، میرے پیسے دلا دو، امانت کے طور پر رکھے تھے میں نے، دلا دو نا پیسے. تو بھائی تو شہر کا بہت بڑا لیڈر ہے، اس کے ساتھ کون بات کرے گا؟ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بتایا کہ یہاں گھر میں جو صاحب رہتے ہیں وہ تم کو دلا دیں گے، ان کو لے جاؤ. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. کیا بات ہے؟ کہا میرا پیسہ ابو جہل نے دبا لیا ہے، دیتا نہیں ہے، سنا ہے کہ آپ کی سفارش سے دے دے گا. حضور نے فرمایا تو میرے نام سے چھڑتا ہے، تمہارے پیسے اور دیتا ہوگا تو نہیں دے گا، لیکن تم آئے ہو تقاضا لے کر تو میں چلوں گا تمہارے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اندر گیا، پیسے سب لے کر کے آیا. وہ پردیسی کے حوالے کر دیے پیسے، لوگ سب دیکھ رہے تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی مار پیٹ کیا کیا کرے گا. پیسے چپ چاپ لا کے دے دیے اور بڑی تواضع اور عاجزی کے ساتھ حضور کے ساتھ پیش آیا. واپس جو ہے دروازہ بند کیا، حضور گھر چلے. لوگوں کو تعجب، یہ تو بڑا حضور کا دشمن ہے. اس کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اتنی تواضع سے تو ملا جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرا بڑی دشمنی کا معاملہ ہے. فرمایا جیسے ہی میرے دل میں نہ کہنے کا خیال آتا تھا، ایک بہت بڑا بھیانک اونٹ جو ہے منہ کھول کر پھاڑ کر میری طرف آگے بڑھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے انگارے برستے تھے. دیکھ کر میں نے کہا کہ پیسے واپس کر. کوئی بھی بچہ بھی اگر غلط کام کرتا ہے، نبی کا کام یہ ہے کہ اصلاح کرے. اور پھر نبی کے نائبین کا کام نبی کے جانے کے بعد یہ ہے کہ وہ ان کی اصلاح کرے، امت کی اصلاح کرے. امت کی اصلاح کی ذمہ داری علماء کی، فقہا کی، اولیاء اللہ کی. اور جب اس میں کمی آ جاتی ہے تو قوم پر حالات آتے ہیں، اور جب حالات آتے ہیں تو اچھے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا جاتا. حضور نے اصلاح فرما. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر وہ مان لیتے، ابھی جوانی کا جوش تھا، جذبہ تھا، تو اصرار سے عبادتوں کو بڑھوایا. ایک عمر کے بعد تھک گئے، ایک عمر کے بعد تھک گئے اور یوں فرمایا کاش میں نے سرکار کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ جو اب برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. پھر یہ کرتے تھے 10 دن کے روزے ایک ساتھ جمع کر کے رکھتے تھے اور 10 دن افطار لگاتار رکھتے تھے. کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا. اور عبادات کی کثرت کی وجہ سے ان کی روایتیں زیادہ چلی نہیں. بہت بڑے راوی ہیں اور لکھا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لکھتے تھے، حدیثوں کو لکھتے تھے.
سمورہ ابن جندب ایک صحابی، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لکھتے تھے، اور بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی لکھتے تھے، اور بھی صحابہ لکھتے تھے۔ یہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ حدیثیں 100 سال بعد لکھی گئی، غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیثیں لکھی جا رہی تھی، اور حدیثیں لکھی ہی نہیں جا رہی تھی، حدیثیں حفظ بھی کی جا رہی تھی جیسے قرآن، کیونکہ عرب لکھنا پڑھنا کم جانتے تھے اور حافظہ ان کا بہت قوی تھا، تو کئی ہزار حدیثیں جو ہیں ان کو من وعن یاد۔ خیر یہ بات دور ہوئی، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے۔ سمجھایا عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ بھائی لے جسدی کا علیہ کا حق، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اس کو آرام بھی پہنچاؤ۔ اگر کوئی 3 راتیں مکمل جاگتا رہے گا، چوتھی رات ایسی آئے گی کہ فرض کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ ہمارے اندر اتنی طاقتیں تھوڑی۔ اب ایک اور بات سنو، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں روزوں کا باب قائم کیا ہے اور کتاب قائم کی ہے، اس میں طے کے روزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ طے کے روزے کیا ہوتے ہیں؟ سحری کر لی، اب افطار نہیں کرتے، روزے کو آگے بڑھا دیا۔ دوسرے دن صبح میں سحری نہیں کرتے، روزے کو آگے بڑھا دیا۔ شام کو دوبارہ افطار نہیں کرتے، روزے کو آگے بڑھا دیا۔ ایسا کبھی کبھی 5 دن تک ہو جاتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے بھی شروع کیا۔ صحابہ تو اتباع کے بڑے عاشق تھے، جو سرکار کریں تو ہم بھی کر لیں گے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو سرکار کے ساتھ مخصوص ہے، ہر امتی کے ذمے نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ اس کو عربی میں صوم وصال کہتے ہیں۔ صحابہ نے جب صوم وصال رکھنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا مجھے غیب سے روحانی غذائیں عطا کی جاتی ہیں، تمہیں نہیں کی جاتی ہیں، اس لیے تم تھک جاؤ گے، مت رکھ۔ پھر بھی کچھ صحابہ کرام نے رکھے ہیں، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ وہ کبھی کبھی طے کے روزے رکھتے تھے۔ حسب استعداد، اب نبی کی استعداد تو بہت زبردست ہوتی، اس کی استعداد کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جیسے نبی کا تقوی اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ جب تقوی کا حکم آیا کہ بھئی تقوی کا حق ادا کرو، تو تقوی کا حق ادا کرنا جو نبیوں نے ادا کیا ہر ایک کا کام نہیں، تو صحابہ نے لاچاری کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی حیثیت ہے تمہاری، استعداد ہے، اس کے مطابق اللہ کا تقوی اور ڈر رکھو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جسم کو آرام بھی پہنچاؤ اور تھکاؤ بھی، تھکو تو پھر آرام بھی کرو۔ پوری رات حضور 12 بجے کے بعد سے کھڑے رہتے تھے، 6 پارے 7 پارے پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیر دراز فرماتے تھے۔ مکمل نیند نہیں ہوتی تھی، صرف پیر دراز کرتے۔ بھائی 6 پارے کھڑے ہو کر آدمی پڑھے گا، تھکان ہوگی نہیں ہوگی؟ انسان بشر ہوتا ہے نبی بھی۔ تھوڑی دیر، کچھ لوگوں نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھتے اور مسجد میں لمبے پیر کر کے سو جاتے۔ حضور نے کہا تھا، حضور نے تو بھائی 3 گھنٹے کھڑے رہ کر نماز بھی پڑھی، پھر اس کے بعد پیر لمبے کیا؟ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پیر لمبے کر کے سو رہے۔ تو میں حدود کی بات کر رہا تھا، ایک تو حقوق ہیں، طرف حدود ہیں۔ لجسدک علیک کا یہ حق بتلایا،
اور لنفسک علیک حق، اور اخیر میں تمام چیزوں کو جمع کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا، یہ دین ہے۔ تو دو چیزوں میں سمٹ گئی بات، غم کی بھی ایک حد ہے، خوشی کی بھی ایک حد ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ بلا آئے، مصیبت آئے، مہمان ہوتی، ہمیشہ نہیں رہے گی، اور خوشی آئی تو بھی مہمان ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئی۔ خوشی کے بعد پھر غم آئے گا، پھر خوشی آئے گی، پھر غم آئے گا۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غم کی بارش آدم کے پتلے پر 39 دن تک ہوتی رہی، اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی، اس لیے زیادہ تر غموم اور ہموم میں آدمی مبتلا رہتا ہے، اور پھر جو ہے کبھی خوشی آتی ہے، 29 دن روزے رکھتا ہے تو 30ویں دن اللہ عید کا دن دکھا دے۔ ہمارے حضرت مولانا شیخ مسیح اللہ صاحب شیروانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ایک مہینہ جو روزہ رکھا وہ کیا ہے؟ مجاہدہ، اور چاند جو نظر آیا وہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے۔ مجاہدے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے، مجاہدے سے پہلے مشاہدہ نہیں ہوتا۔ ہر زمانے میں مجاہدہ تو رہا ہے، عبادات میں بھی ایک درجے تک کا مجاہدہ مطلوب ہے، اس کے بعد انوار جو ہے وہ مرتب ہوتے۔ تو دو چیزیں بیان ہوئی، ایک حقوق، دوسرا حدود۔ اب فارسی کا ایک شعر سنیں، نہ شادی داد سامانے، نہ رنج آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے۔ خوشی میں آپے سے باہر نہ ہونا، جیسے شادی کے موقع پر نوجوان ہو جاتے۔ مجھے کہا دوستوں نے کہ انہوں نے 10,000 روپئے کے انڈے رات کو مارے، کہ 5 لاکھ لوگ بمبئی کی فٹ پاتھ پر رات کو ننگے بھوکے سو جاتے ہیں، ان کو انڈے نصیب نہیں ہوتے، اور ہم لوگ یہاں جو ہے کھانے کی نعمت کو ضائع کرتے ہیں، تو کیا اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا؟ مال تمہارا نہیں ہے، تم امانت دار ہو، مال کی محفوظ رکھنے کی ذمہ داری، اور غیر جگہ میں اگر صرف کیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ کے پاس کروڑ روپیہ، آپ سمندر کے کنارے پر وضو بنا رہے ہیں، 4 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھو ڈالے، 5 مرتبہ منہ دھو ڈالا، یہ اسراف ہے۔ وہی 3 مرتبہ سمندر کے کنارے پر بھی حکم یہی ہے، پانی کم ہو کہ زیادہ ہو۔ تو فرماتے ہیں جو مومنین کاملین ہیں وہ حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں اور حدود کو بھی بجا لاتے ہیں۔ خوشی آئی تو اتنے خوش نہیں ہو گئے کہ شریعت کی حدود کو پار کر دیا، اور نہ غم کے اندر اس قدر ماتم کیا کہ غم کی حد سے پار ہو گیا۔ غم کی بھی ایک حد ہے، خوشی کی بھی ایک حد ہے، رنج کی بھی ایک حد ہے، راحت کی بھی ایک حد ہے۔ مومن کے لیے بیماری بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، دین تو اللہ والوں کے پاس سیکھنا ہوتا ہے، فضیلت بیان کر رہے تھے کہ بیماری بھی مسلمان کے لیے نعمت ہے، یہ بیان کر رہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، حضرت میری بیوی بہت پریشان ہے، بہت بیمار ہے، بہت حیران ہے۔ اب بات یہ چل رہی ہے کہ بیماری نعمت، اب کیا جواب دیں؟ ہاتھ اٹھائے حضرت،
اور فرمایا اللہ بیماری نعمت ہے لیکن تندرستی اس سے بڑی نعمت ہے، وہ بڑی نعمت اس کو عطا ہو۔ یہ ہے اللہ والوں کا کمال۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا، حضرت رونا نہیں آتا، دل بہت غمگین رہتا۔ حضرت نے جواب رکھا کہ تم کو حقیقت میں رونا نصیب ہے، اس بنا پر کہ آنکھیں نہیں روتی لیکن دل رو رہا، جو اصل کام ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا کئی سال کی مخلصانہ عبادت سے بہتر۔ حضرت حکیم الامت کے سامنے جب یہ مقولہ آیا کہ حضرت یہ 100 سالہ طاعت بیری آکار، خالی بیٹھنے میں کیا ہوتا؟ جواب دیا کہ اگر 100 سالہ کی جگہ یوں کہتے کہ 1000 سالہ طاعت بیریا تو بھی بجا تھا۔ اتنا فائدہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ اس لیے مجالس قائم کی جاتی ہیں، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا ولی آیا ہوگا، اس کے دل کے انوار نکل رہے ہوں گے، ہمارے غفلت والے دل پر پڑ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیں گے۔ کوشش تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو مومنین کاملین کی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ آگے میں نے جو آج آیت پڑھی ہے وہ مشرکین کا حال کیا ہوگا، شارٹ بات کرتا ہوں، لمبی بات نہیں کروں۔ جس انسان کی موت یقینی طور پر کفر پر آئی، جیسے کہ اخیر تک وہ پوجا پاٹ کرتا رہا، خدا کا دشمن رہا، اللہ کی عبادت سے سرگرداں رہا، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ مغفرت کی دعا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، اور وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کفر پر موت آئی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں۔ یہ اگلی آیتوں میں بتائی، یہ کافر کا انجام ہے کہ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ 4 دن ہوئے میرے پاس ایک واٹس ایپ آیا، ہندو نیتا مر گیا، اس کے ٹھاٹھڑے کے پاس مسلمان کھڑے ہیں ٹوپیاں پہن پہن کے، اور دعائیں ہو رہی۔ کفر پر مرا ہے یقینی طور سے، دعائیں ہو رہی، اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، اور دعا ہو رہی ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ کیا سیاست کے اکھاڑے میں اسلام کو لا کر گردآلود کر کے رکھا، اسلام کو سیاست کے حوالے کیا۔ کتنی بھی سیاست ہو، عقیدوں پر بوجھ پڑنے والی چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو ہم وندے ماترم نہیں کہتے۔ دیش کہے، دیش کے ناگرک کہے، پارلیمنٹ کہے، پارلیمنٹین کہے، یہاں کا ہر باشندہ کہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن ہم نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے اندر ہندوانہ اور مشرکانہ عقائد جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ماں کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، ہم نبی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ آپ کیجئے، ہم کو مجبور مت کیجئے۔ پارلیمنٹ پر اس پر بحث چلی، اب تھوپ رہے ہیں، یہی سب چیزیں ظلم میں ہیں کہ جو چیزیں غیر قانونی ہیں، ہمارا دستوری حق ہے کہ جو چیز ہمارے عقائد کو متاثر کرتی ہو ہم اس کو اس ملک میں نہیں لیں گے۔ ہم اپنی عبادت میں آزاد ہیں، اپنے عقیدوں میں ہم آزاد ہیں، کوئی ہمیں عقیدوں کے اعتبار سے اپنے قانون کے بندھن میں باندھ نہیں سکتا۔ وندے ماترم کا مطلب یہ ہے کہ محترم ماں
تجھے ہم سجدہ کرتے ہیں، وندنا کرتے ہیں، ہم وندنا کسی کی نہیں کرتے۔ ماں کا درجہ کتنا اونچا ہے، لیکن حدیث میں فرمایا اگر انسان کو انسان کے سامنے سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو یہ حکم دیتے کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن انسان کا سجدہ انسان کے سامنے، تو ہم اکرام کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہم ملک کا احترام کرتے ہیں، یہاں کی دھرتی کا احترام کرتے ہیں، یہاں کی ہر چیز کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں تم عقیدے کی بلی چڑھاؤ اور احترام کرو، کبھی نہیں کریں گے۔ یہ تاریخ نہیں ہے ہماری، ہمارے پرکھوں کی، ہمارے بزرگوں کی۔ اس کے خلاف ہم لڑیں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس کے خلاف مقابلہ پر آئیں گے، اور اس کے لیے جو کرنا ہوگا کریں گے، لیکن عقیدے کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ تو مومن کامل بن کر اس ملک میں رہنا ہے، اور حدود کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ غم کے حقوق اور راحت کے حقوق، اور خوشیوں میں کیا کرنا ہے اور غم میں کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک تو بہت دکھ کی خبر ہے، ہمارے سید امتیاز صاحب، یہ کوٹا میں 15 سال سے ہمارے عمر جنرل صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اچانک دل کا دورہ پڑا اور انتقال فرما گئے۔ کم عمر تھی، نوجوان تھے، دوسرے بھی ان کے برادران آج بھی تشریف بھی لائیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرمائے۔ سورت میں سلابت پورہ میں ہمارے ایک ماسٹر صاحب ہیں، ان کی اہلیہ ایک عرصہ دراز سے علیلہ تھیں، وہ دنیا سے تشریف لے گئیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یعقوب بھائی بٹیارہ کے لڑکے محمد عتیق بٹیارہ کا ایکسیڈنٹ میں برین ہیمریج کا شکار ہو گئے، ان کے لیے دعا کی درخواست۔ عبد الحفیظ عبد الحمید منصوری صاحب انتقال فرما گئے، مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ یوسف بھائی سیلوت کی بیٹی زبیدہ بی بی بیمار ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں، شفا کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، سب نے اپنی اپنی بیماری پریشانی کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی، سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین مرحومات کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے، پیچھے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اللہ دور دراز سے لوگ اللہ تیرا نام لینے کے لیے جمع ہوئے،
اے اللہ یہ جمع ہونا قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرا نام لینا بھی کیا آتا ہے ہم کو اے اللہ، لیکن جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ذاکر بنا دے، تیری یاد کرنے والا بنا دے۔ اللہ غفلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حقوق، تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ حدود اسلامیہ اور حدود دینیہ میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین 100% دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ دور دراز جہاں جہاں سنا جا رہا ہو اور انہوں نے ہاتھ بڑھائے ہوں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی حاجات غیب سے پوری فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ غلام رسول بھائی شور مت مچائیے۔ ہمارے یہاں جو حضرات اللہ اللہ کرنے کے لیے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، آج ہمارے بھادی کے حضرت امام صاحب کو ہمارے سراج بھائی لائے۔ سب علماء کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا ہے، علم کا نور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں رکھا ہے۔ دوسرے حضرات جتنے آتے ہیں ذکر کا نور لے کے آتے ہیں، اس لیے ہر ایک کا ہمارے یہاں خیر مقدم ہے، اکرام ہے، اور ان کا استقبال ہے، اور ان کا خاص طور سے احترام ملحوظ رکھا جائے گا۔ پھر بھی اس میں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو آپ حضرات ہماری نادانی پر اس کو محمول کر سکتے ہیں، ورنہ آنے والے ہر عالم کا، ہر تشریف لانے والے کا بڑا احترام ہے۔ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں یہ بات داخل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصایا میں فرمایا، اے میرے صحابیوں، میرے بعد بہت سے لوگ علم کے لیے، دین کے حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے۔ ان کا خیر مقدم کرنا، ان کا استقبال کرنا، ان کو ہدیے دینا، ان کو کھانا کھلانا اور ان کی قدر کرنا، اور اسی طرح سے مدینہ منورہ کے اندر وفود آتے رہتے تھے اور صحابہ کرام سے علم بھی حاصل کر کے جاتے تھے اور بڑا پرتپاک خیر مقدم بھی حاصل کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یار رگ یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رنگوں، تجھ سے فقط مجھ کو ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔
ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا، مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔
إلا الله 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 اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. نقشبندیہ میں مراقبے کی بڑی اہمیت ہے. مراقبے جو ہیں وہ صرف نقشبندیہ میں نہیں، ہر سلسلے میں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مراقبات لکھے ہیں اور سالکین کو بتلاتے بھی تھے. مراقبہ ہے کیا چیز؟ اپنے دل کی نگرانی کرنے کا نام. جیسے ہم چوکیدار رکھتے ہیں، وہ مکان کی نگرانی کرتا ہے، دکان کی نگرانی کرتا ہے، اس طرح ہمیں اپنے دل کی نگرانی کرنی ہے. اگر دل کی نگرانی کریں گے نہیں تو پھر شیطان چپکے سے اندر داخل ہو کر غلط چیزوں کو داخل کرے گا اور پھر وہ جسم میں دوڑیں گی اور جہاں جہاں جائیں گی وہاں گناہ ہوں گے. آنکھوں میں پہنچی تو آنکھ گناہگار، زبان پہ پہنچی تو زبان گناہگار. سے مراقبے کے ذریعے سے ہر وقت جو ہے اللہ کا استحضار، میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادتیں کوئی بھی ہو، اس کے اندر یہ کیفیت اس قدر حاصل ہو جائے کہ غیر عبادت میں بھی وہ معلوم ہو.
جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. ہر وقت دل ذکر کر رہا ہو، چاہے آپ کسی بھی کام میں ہو، دل ذاکر ہو. دل کو ذاکر بنانا بڑا کام. دل غافل رہتا ہے، شیطان کی پوری کوشش کہ دل غافل رہے. اور انبیاء محنت کرتے ہیں قلب پر کہ قلب کام کا بن جائے. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اس کے دو فائدے ہوں گے. گناہوں سے اللہ بچا دیں گے، نیکیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور بہت سے گناہ اور وساوس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں اور آنکھیں بند رکھیں. زبان سے کچھ نہیں کہنا، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا متوجہ کر، اور لگاتار ایک ہی تصور رکھنا، اللہ کی رحمت برس رہی اور میرے دل میں سماتی جا رہی ہے اللہ، اور میرا دل اللہ 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 کرتا جا رہا ہے. جب کرتے 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 انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دل ذاکر ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی جسم زبان نے ذکر کیا، اب دل ذکر کرے گا. بس یہ کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اب سے تھوڑی دیر تک اسی طرح سے کیفیت کے ساتھ پوری توجہ اور انابت کے ساتھ یہ مراقبہ کریں انشاءاللہ. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. اب یہ دل مر گئے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. دل مردہ دل نہیں گئے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. پرانی بیماری کا علاج یہی ہے کہ دل اللہ اللہ. عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے. دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. اللہ 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 اللہ. تصور یہ بھی کرو کہ آج تو کہا تو آنکھ بند کر لی، ایک دن بے اختیاری اور بے بسی کا عالم ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغایات،
من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ اللهم اشف علالنا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری یادوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں والی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ نیکیوں والی زندگی عطا فرما، سنتوں والی زندگی عطا فرما، تیری رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ کمزور ہیں، اے اللہ بہت گناہ گار ہیں، قراری پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، ضیاکار ہیں، اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خواستگار ہیں۔ کرم کا معاملہ فرما، کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو نے معاف فرما دیا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اے اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اللہ ہمارا حال بڑا برا ہو گیا ہے، اللہ ایک طرف حکومت ظلم کر رہی ہے، اے اللہ دوسری طرف ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ظالم بن چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان تمام جرائم کو معاف فرما دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، اے اللہ امن و امان عطا فرما، پریشانیاں اور افکار کو دور فرما، اے اللہ دین کی فکر نصیب فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ ہمارے عارف دادا صاحب بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی خدمات کا انہیں بہترین صلہ عطا فرما، صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو علماء شامل ہیں مجلس میں یا نہیں آئے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے علم میں برکتیں عطا فرما، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کے نور علم کو چار دانگ عالم میں پھیلا دے، ان کے فیض کو عام اور تام فرما، طلباء کے علم میں بھی اضافہ فرما، ان کو سچی طلب علم کی عطا فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم بھی روحانی جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ لسان ذاکر اور قلب شاکر عطا فرما۔ اے الہ العالمین جسم تیرے احکام پر عمل کرنے والا عطا فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، تیرے حدود اور تیرے دین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے حضرات دور دراز سے اللہ تیرا نام لینے کے لیے تشریف لائے، اگرچہ ہماری بڑی کوتاہیاں اور بڑی گستاخیاں ہیں، اللہ پھر بھی آنا منظور فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اللہ لغزشوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ تیری رضا نصیب فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ زندگی ایمان پر عطا فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ حسن خاتمہ دیجیو، اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگرام پورے میں انشاءاللہ پیر کے روز عشاء کی نماز کے بعد یہ مجلس کا انعقاد ہوگا، وہاں ریاض الصالحین کا سبق پڑھایا جائے گا۔